ویلکم بیک آفٹر دا ڈاکیومنٹری. ناظرین, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ڈاکیومنٹری. ان پاکستانیوں کے چہروں پہ وہ خوشیاں بھی دیکھی ہوں گی آپ نے, وہ جو انہوں نے اپنی اچیومنٹس پہ لی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان کو اچیو کرتا ہوا دیکھ کے آپ کو بھی اس خوشی کا احساس ہوا ہوگا کہ ہاں, ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کا نام ہر جگہ روشن کر سکتے ہیں. میں زیادہ یہاں پہ آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مہمان سے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو سکے, ہم زیادہ سے زیادہ ان کو جان سکیں, اور آپ بھی ان سے براہ راست کچھ دیر کے بعد سوالات کر سکیں گے. بشیر کریم صاحب, اتنا اچھا سہانا خواب آپ نے, اس کی تعبیر اتنی خوبصورت تعبیر کہ 18 سے زیادہ بچوں نے بلیک بیلٹ حاصل کر لیا, اور آپ نے ایک خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے اس میں روح پھونکی اور امام بارگاہ کو ان اوقات میں جس وقت وہاں پہ یہ ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, امام بارگاہ میں ٹریننگ دینے کا خیال آیا کیسے تھا؟ اصلی کیونکہ یہ ہوم ورک کلب جو ہے وہ شروع ہی امام بارگاہ سے ہوا تھا. اس کا اصلی مقصد تو انیشلی میتھس اینڈ انگلش تھا. وہ جب سیریس شکل پکڑنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ جو سینٹر میں بچے, ویسے ہمارے جو اکثر بچے ہیں وہ ایک ایج آتی ہے, اس سے بعد وہ امام بارگاہ وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں. جب مجلسیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ممبر کے قریب ہمارے بچے ہوتے ہیں. جب 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو امام بارگاہ کے اندر کیا باہر بھی نہیں ہوتے. تو ہم نے ایسا پروگرام بنایا کہ تاکہ اپنے بچے جو ہیں وہ ان کا رابطہ امام بارگاہ سے نہیں ٹوٹے. تو وہ تب ہی نہیں ٹوٹ سکتا جب آپ کے پاس کوئی پروگرام ہو, سالڈ پروگرام ہو, کچھ لوگوں کے پاس ویژن ہو کہ ہم کس طرح امام بارگاہ اس سوسائٹی میں رہ کر پازیٹیو انرجی کی ماحول میں ہر وقت رہیں, تاکہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے گولز کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو ہم نے اس کو جو ہے امام بارگاہ میں خواجہ کمیونٹی ہمیں آفر کیا, تو الحمدللہ ان کی تعاون کے ساتھ اسلامک تھاٹ کے بہت بڑے اچیومنٹ ہوا کہ بچوں نے وہاں پر امام بارگاہ میں آنا شروع کر دیا. پھر افغانی کمیونٹی امام بارگاہ ہے وہاں پیٹربرے میں, تو وہ بھی اس میں جو ہے انہوں نے بھی بہت ہی تعاون کیا, اور پیرنٹس نے بے حد جو ہے بیکاز از ہائیلی ڈسپلنڈ مارشل آرٹس, انہوں نے بہت بے حد جو ہے تعاون کیا. وہ اپنے بچوں کو ٹائم پر لے کر آتے, پیسے خرچ کیا, سردی گرمی میں ان کے بچے جو وہاں پر ہوتے, اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں سنایا انہوں نے سنا, کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے. تو ان کی یہ پورا ٹیم ورک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا آدمی دیا جو سجاد مجید صاحب سے, میں ان کی تعریف جتنی بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے جو ہے وہ وائٹ بیلٹ کو بھی ایک وقت اس کے لیول پر سمجھا سکتے ہیں, اور وہ بلیک بیلٹ کو بھی اسی لیسن میں اسی لیول تک سمجھا سکتے ہیں کہ وہ بلیک بیلٹ والا بھی سمجھ سکتا ہے, وہ وائٹ والا بھی اسی لیسن میں سمجھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین. میرا خیال میں نے 30 ایئر سے میرے ٹیچنگ ہو گئی ہے. میں اسکول میں بھی ٹیچ کرتا رہا, کیتھولک اسکول میں وہاں پر بھی ٹیچ کرتا رہا, کراٹی بھی سکھاتا رہا, مدرسہ میں بھی ٹیچ. لیکن میں نے یہ پوری زندگی میں یہ ایک آدمی دیکھا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا گفٹ دیا ہے, کوئی ہر لیول پہ وہ جو ہے سمجھا سکتے ہیں, وہ غصے بھی نہیں ہوتے. سب سے جو ہے خوبی ہے ان کی. آپ مطلب ماشاءاللہ ان کے پاس اتنا اسکل ہے کہ ایک لیول مطلب 2 ڈفرینٹ لیولز کے بچوں کو بھی ایک ہی ٹائم میں سکھا سکتے ہیں. تو بہترین, جیسے آپ نے کہا کہ واقعی اللہ کا گفٹ ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کی ڈاکومنٹری دیکھی, ایز اے پیرنٹ, ایک بچے کی ماں ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی خوبصورت ایفرٹ تھا. اور مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کو ڈسپلن, بچے کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس, اس کو اپنے سیلف اویئرنیس, ہر چیز آپ کا بچہ سیکھ سکتا ہے. اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ نے امام بارگاہ اس لیے چنا کہ جیسے میں بریک پہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ نے ایک روٹین بنا دی بچوں کے, بچوں نے ایک ہفتے میں کم سے کم 5 دن آنا ہی آنا ہے. اور جب انسان آتا ہے تو اسے اپنے مدرسے سے, اسے اپنے امام بارگاہ سے لگاؤ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اتنا کچھ عطا کر رہا ہے وہ امام بارگاہ. تو آپ کی اس بات کے لیے میں آپ کو داد دینا چاہوں گی, اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ وہ اتنی اچھی ہمارے یوتھ کو اتنا اویئرنیس بنا رہے ہیں کہ یہی یوتھ جو ہمارا کل کو ہمیں ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا, کہ اس کو پہلے سے اس کی جڑیں جو ہیں آپ مضبوط کر رہے ہیں. تو بہت بہت آپ کو کامیابی. اور جیسا کہ میں آپ کی یہ کتاب پڑھ رہی تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے 28 ٹرافیز لی ہیں برمنگم نیشنل چیمپئن شپ میں,
اور 72 ٹرافیز لی ہیں آپ نے مڈلسبرو میں اور 38 ناٹنگم میں اور 42 یوروپین میں. یہ صرف نمبر نہیں ہے ہمارے لیے، صرف ایک چھوٹے سے نمبر ہے، لیکن 72 38 42 از اے بگ نمبر. ایکچولی یہ سجاد صاحب کے یہ جو ہے سب کارنامہ ہے، انہوں نے اتنا ایفرٹ ڈالا ہے کہ یہ ہمارا جو کلب ہے جو امام بارگاہ سے شروع ہوا ہے، یہ موسٹ سکسیسفل کلب ان یورپ ہے، جس میں کوئی بھی کلب کے پاس اتنے بلیک بیلٹ نہیں ہیں. 19 بلیک بیلٹس ہیں ابھی، جو 16 کو جو ہے ایگزام ہوئے بلیک بیلٹس کے، 4 آور ایگزام جو ہے وہ ہوا. اس میں سے ہمارے جو 8 بچے تھے وہ 8 نے پاس کیا، 11 تو آپ نے ڈاکیومنٹری دکھائی وہ بھی پاس ہوئے. سو ہمارے پاس جو ہے 19 بچے جو ہیں بلیک بیلٹ ہیں. تو یہ انشاءاللہ کیونکہ یہ جو بچے جو ہیں افغانی بچے تھے جو آئے آج سے 4 سال 5 سال پہلے، یہ ایک الفاظ بھی انگلش کا نہیں بول سکتے تھے. ان کو کراٹے کی وجہ سے اتنی کانفیڈنس ملا ہے اور اتنی امپورٹنس ملا ہے کہ وہ ابھی اپنے اسکول میں وہ اتنے ایجوکیشن میں ہائی لیول میں جا رہے ہیں، GCSE A لیول. ان کو اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ کمپٹیشن اتنے ہائی لیول پہ، برٹش لیول پر، یورپین لیول پر جب کمپیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی امام بارگاہ سے باہر جا کر دوسرے مذہب کے لوگوں سے، رنگ کے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں، ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. جو ہماری جو لاسٹ ایئر جو ٹورنامنٹ تھا نوٹنگھم یونیورسٹی کیمپس میں تھا، تو آلریڈی بچوں کو انڈائریکٹلی یونیورسٹی کا بھی تعارف ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ کراٹے کے تھرو ہم یونیورسٹی آئے ہیں، ہمیں پڑھنے کے لیے بھی یہاں آنا چاہیے. بے شک. تاکہ اسلامک تھاٹ ہوم ورک جو ہے جس کا اصلی مقصد تھا تعلیم، تو کراٹی کو ذریعہ بنایا جائے تاکہ وہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جا کر اچھے پڑھے لکھے بنے، تاکہ ہم معاشرے میں گڈ ول اسپریڈ کر سکیں. بالکل بالکل. اچھا ہے. میں صحافی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیکھتے ہیں. اگلے سوال پہ جانے سے پہلے ایک سوال ضرور پوچھوں گا آپ سے، اور اس سوال جب آپ نے وہ کہا تو اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اور اس کا بتائیے کہ ایسا کہا کیوں، آپ نے سوچا کیوں ایسا؟ کوئی تو ریزن ہوگا. آپ نے کہا ہمارے بچوں کو امام بارگاہ کے قریب لانے کے لیے بھی یہ ایک پروسیس تھا، مقصد تھا، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن امام بارگاہوں کے اندر تو کیا باہر بھی نہیں ہے. اب ایسا کیسے فیل ہوا، ایسا کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ میرے ساتھ خود 7 میرے بچے ہیں اور میرے 8-9 گرینڈ چلڈرن ہیں، کہ مجھے خود ایک میرا گھری مدرسہ ہے، ان کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے زندگی میں جو دیکھا ہے جو میں نے نہیں دیکھا، ان کی ایکسپیرینس جو ہے. تو میرے انڈرسٹینڈنگ سے جو ہو رہا ہے کہ ماں بارگاہ، آخر میرا بچہ کیوں ماں بارگاہ جائے، اس کے لیے ہے کیا؟ میرا بچے جو ہے اس کے لیے ہے کیا؟ جب وہ گھر بیٹھ کر پلے اسٹیشن دیکھ سکتا ہے، وہ دنیا کی ہر ایکشن مووی بیٹھ کر اپنے فون پر دیکھ سکتا. امام بارگاہ کے پاس ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اٹریکٹ کریں؟ تعلیم اہل بیت ہے وہاں پر، آپ کو جو ہے وہ تمام اہل بیت کی دنیا سے ان کی پوری لائف سٹوری آپ کو، اور وہ تمام چیزیں آپ کو وہیں سے پرووائڈ ہوتی ہیں. فقہ کے بارے میں مکمل تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر مجالس ہوتی ہیں، وہاں پہ سیمینارز ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس میں لوگ جاتے ہیں. اب نوجوان یا بچے کس حد تک نہیں جاتے، وہ آپ نے جو محسوس کیا اس کی تفصیل پھر؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے امام معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں ہر سوسائٹی کے ساتھ، کربلا کے بعد امام زین العابدین نے نئی اپروچ جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنائی، جس کو جو لوگ جو دین کا کربلا کے بعد اتنے ڈر رہے تھے کہ اہل بیت کے قریب میں آنے کے لیے تھے، امام علیہ السلام دعاؤں کے ساتھ اتنی تربیت کی کہ آج آپ بچوں کی دعائیں جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے سیف سجادیہ میں جو ہے اس میں، میرے کہنے کا مطلب امام مسلم نے ہر وقت ہر دور میں ٹیکٹکس چینج کیے. ہمیں بھی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں رہنے کتے کو ٹرین کر سکتے ہیں. کتا جو ہے آدمی کو، ایک بلائنڈ آدمی کو لیڈ کر رہا ہے، کہ ہم انسانوں کو ٹرین نہیں کر سکتے. ہم آخر امام بارگاہ میں ٹرین نہیں کریں گے، کہاں کریں گے؟ کیوں ہم سوسائٹی کی جو ان کی نیڈ ہے وہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر کیوں نہیں ان کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے جو محمد محمد علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، وہ سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے، اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہو، وہ ان سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشن اس کی ہونی چاہیے. وہ تب ہی ہوگی
जब आम अहले बैत की तालीम जो है अब इतनी महदूद कर दी है कि उनकी ज़िंदगी में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, तो तब तो हमारे बच्चे तो है वो क्यों इमाम बारगाह आकर जब हम उनके साथ रिलेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं मौलाना मकबूल अलवी साहब की उनकी विजन को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये जो है गोल्ड जो असली तो उन्होंने विजन थी कि हमारे बच्चे जो इमाम बारगाह में आकर GCSE A लेवल करें ताकि उनकी जो है दुनियावी तालीम और फिर ये स्पोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा। और फिर इसके साथ साथ एक और जो इस स्पोर्ट्स को इमाम बारगाह से में इंट्रोड्यूस करने का और इसको प्रैक्टिस करने का, इसको सिखाने का एक जो बहुत ज़्यादा मैं जो इसमें चीज़ देख रहा हूँ वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नज़र आ रहा है कि दूसरे फ़िक़े के बच्चे भी जो है अहले सुन्नत के बच्चे और दूसरे अहले सुन्नत में भी ब्रांचेज हैं, वो बच्चे भी इमाम बारगाहों में आ रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी हमने अहले तशय्युअ की इबादत गाह में जाना ही नहीं है क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आज हमने दुनिया को ये ज़रूर दिखा दिया है कि अहले तशय्युअ की इबादत गाहों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कुछ आपको बताया जा रहा है या जो कुछ आपको सुनाया जा रहा है। हकीकत जानने के लिए कभी ना कभी ज़रूर जाया करें वहाँ देखा करें जाके कि वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और आपको भी छुपा हुआ एक जब मैं आया था तो मैं समझा था पता नहीं किससे मिलूंगा, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग का चैम्पियन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा होगा और जो है वो मार्शल आर्ट कर रहे होंगे। तो आप तो अपनी लाइब्रेरी के साथ साथ मिलते हुए, पढ़ते हुए, किताबें देखते हुए, और फिर बेनज़ीर ये इतनी सारी किताबें लेके बैठी हुई हैं आप। जी हाँ, मैं अभी यही देख रही थी, मैंने ब्रेक में देखा कि इतनी खूबसूरत किताबें हैं कि हर एज ग्रुप से हैं। सबसे ये आपकी किताबें आ रही हैं, हाँ। बताएंगे इसके बारे में? अगर मोहम्मद बशीर साहब बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप बताइए प्लीज़ अपनी किताबों के बारे में। पिछले 15-20 साल से मैं टीच कर रहा हूँ मदरसा हुसैनी मदरसा पीटरबरो में, खोजा कम्युनिटी के अंदर। तो वहाँ पर ये जो है सिलेबस में मुझे भी अल्लाह ताला ने बख्शा कि मैं भी उस सिलेबस में हिस्सा लिया। तो मैंने एक छोटी सी लिखी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पंजतन। तो मैंने देखा बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो क्या हम उनको पढ़ के सुनाते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो जब दूसरे हफ्ते आते हैं वापस, वो कभी उन्होंने घर जाकर फोल्डर पढ़ते नहीं। तो मैंने ऐसा किया कि हम ऐसे वर्ड सर्च बनाऊंगी, ये की वर्ड्स जो हैं उसमें डालूं ताकि एक बच्चे का जो उसका माइंड फ्रेश होता है, जब उसका माइंड फ्रेश है और जो हम की वर्ड्स जो हैं उनके दिमाग में इंजेक्ट कर दें, जो क्योंकि वो जो की वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मदरसा में वो कभी भी उनके लाइफ में आने वाले नहीं हैं अनलेस मदरसा के उसके साथ रब्ता हो। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्रॉसवर्ड, वर्ड सर्च, मल्टीपल चॉइस जो है उनको जो अकेले बैठकर वो खुद कर सकते हैं और चैलेंजिंग हों ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक भी जा सकें। तो इसे जो है मैं इसको ट्राई एंड टेस्टेड किया तो बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। तो हर लेवल के बच्चे जो हैं वो वापस आकर मुझे बताने लगे भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उनकी मदद से बहुत सारी जो है किताबें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो सामने आने लगी। ये बेसिकली हैंड आउट थे जो मैं मदरसा में, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये नहीं है कि मैंने लिखी है बच्चे ने, ये बच्चों ने इनको ट्राइड एंड टेस्ट किया है, उनके बाद फीडबैक हुआ है तो मैं पुट इट टुगेदर इन बुक फॉर्म। बेहतरीन। आप बताइए हमारे नाजरीन को कि अगर कोई नाजरीन ये किताबें लेना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के बारे में ज़रा अपने नाजरीन को बता दीजिए। ये हमारी एक वेबसाइट है जो इस्लामिक थॉट ने हैवली आर किताब को सब्सिडाइज करके जो रखा है। आर किताब आपको 99p में मिलेगी। तो उसका एड्रेस है www.shiabooks99p.com। तो ये हर किस्म, यही नहीं बहुत सारे टाइटल हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और हर किस्म की किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ 99p में मिल सकती हैं। जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बल्कि बहुत ही शानदार कि एक तरफ आप जिस्मानी तरबियत भी दे रहे हैं, लोग बच्चों में स्पोर्ट्स के अट्रैक्शन भी लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप किताबों के हवाले से उन्हें भी जो है वो इल्मी अवेयरनेस दे रहे हैं और वो तमाम चीज़ों को ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको बच्चों के लिए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है बशीर करीम साहब, पीटर्सबरो से तशरीफ़ लाएँ, और अब हम टेलीफोन लाइंस खोल देते हैं ताकि आप इनसे बराह रास्त ख़ुद भी बात कर सकें, आज के हवाले से भी बात कर सकते हैं। आज जो हमने पहले हिस्से में प्रोग्राम के जो हमने आपको करंट अफेयर के हवाले से अपडेट किया वो तमाम चीज़ों का, और फिर ख़ास तौर पे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट बशीर करीम साहब जो पीटर्सबरो से तशरीफ़ लाए हैं, और इनकी जो पूरी टीम है जिसको हम
پیس ٹائگر آف پیس فرام پاکستان کہتے ہیں. تو ٹیلی فون لائنس اوپن ہے, آپ کی کالس دیکھیں کب تک آتی ہیں ہمارے پاس. بشیر صاحب, کوئی ہرڈل اس درمیان آیا؟ زندگی کا نام ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام کاظم بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. مہمان کو بھی سلام ہو. السلام. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کاظم بھائی کہ جو آپ نے مائک لگا رکھا ہے وہ ذرا نیچے کر لیں, آپ کی آواز کلیئر نہیں آتی پوری. تو باقی دونوں کی آوازیں صحیح ہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. پہلے پروگرام میں بھی ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چل سکا آپ کی آواز سے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بھائی آئے ہیں تو میں آپ کو یہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں, تو یہ آپ کی غلط فہمی. اور کہتے ہیں نا اگر دل میں ہو جذبہ علی پیدا تو پیری بھی جوانی میں بدل جاتی ہے. تو آپ کے سامنے گرینڈ فادر بیٹھے ہوئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں. انسان ہر وقت انسان مرد ہوتا ہے, اور مرد جب بھی کوئی کوشش کرے تو عورتیں بھی آپ سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو آپ جب بھی چاہیں شروع کر سکتے ہیں ایسی باتوں کو. اب آگے بات تیسری بھائی کی, تو بھائی سے میں بہت خوش ہوں یہ باتیں دیکھ کے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی یہ صحت مند معاشرے میں صحت مند ذہنوں کی صحت مند طریقے سے صحت مند قوم کو صحت مند نسل کو پروان چڑھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اور کاش ہمارے ملک میں بھی ایسے صحت مند ماحول میں صحت مند نسل کو بڑھانے کے لیے ایسے صحت مند ذہن ہمیں مل جائیں, تو ہمارے بچے جو دہشت گرد بنے ہیں مدرسوں میں, وہ امام بارگاہ میں اگر یہاں پہ سیلف ڈیفینس کر کے نکلتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ سیلف ڈیفینس اور ملک کی محبت کو ساتھ لے کے ملک کے ڈیفینس کے لیے باہر نکلیں. لیکن افسوس کہ وہاں صحت مند ماحول نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ دہشت گرد مدرسوں میں ملتے ہیں, نہ کہ ہمیں صحت مند ماحول میں صحت مند بچے ملیں. تو یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذہنوں کو پاکستان میں بھی لے جائے اور وہاں کی نسلوں کو کامیاب کریں. باقی جلدی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی ہوتا ہے, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ بات کر رہے تھے وہاں کے پاکستان کی, تو وہاں کے صحت مند ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ذوالفقار جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک بات خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس پہ ذرا آپ کمنٹ ضرور کریں کہ آپ نے کہا کہ انڈیا میں کبوتر کو پکڑا گیا جس پہ یہ لفظ لکھا گیا ہے, تو ہمارے میڈیا نے اسے مذاق میں اڑا دیا, حالانکہ اس کو سیریس لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ وہاں پہ کبوتر کو پکڑ کے نہیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ بندے مارے جاتے ہیں, تو وہاں پہ راہ کا کہا کہ بعد میں وہ نکلتے نہیں ہیں. تو ہماری اتنی کمزوری اور میڈیا کا اتنا مذاق اور اتنا کچھ ایگزیکٹ پہ کہہ دینا تو بہت کچھ کہہ دیا, لیکن یہاں پہ یہ جب سیریس بات کبوتر کی آئی ہے تو وہ مذاق میں بنا دی اور ہماری قوم کو مذاق میں رکھ دیا. ہمیں بھی اس طرح سیریس ہونا چاہیے, اور یہ ایجنٹ جو ہمارے ملک میں آتے ہیں ان کو پکڑ کے قوم کے سامنے لانا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے. لیکن ہمارے میڈیا نے ہمیشہ مذاق کیا ہے, قوم کے ساتھ مذاق کرتی ہے اور اس قسم کی باتیں بتا کے اس کو مذاق میں اڑا دیتی ہے. اگر ایان علی کی بات کرتے ہیں تو ایان علی کے وکیل نے خود کہا کہ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ میرا کسی سیاسی لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرے اپنے پیسے تھے. لیکن ہم نے ایان علی کو اتنا دکھایا کہ ایان علی جو ہیرو بن رہی ہے, اور ایان علی کو اتنا بدنام کر دیا اور ساتھ اس کو اٹیچ کرنا شروع کر دیا سیاستدانوں کو. اللہ کرے کہ ہمارے میڈیا کو ہوش آ جائے اور وہ سیریس ہو کے ملک کو سیریس طریقے سے سوچیں, اور اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے ملک کے اصل حالات کی طرف جائیں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, جیسے کل 21 مارے گئے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے میڈیا کو حق ادا ہونا چاہیے کہ وہ سیریس ہو کے ہمارے ملک کو مذاق میں نہ ڈالیں, بلکہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں کبوتر کا اگر اتنا امتحان لیا جا رہا ہے اور اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے, تو یہاں پہ جو ایجنٹ آگے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں ان کے بھی اوپر بھی نظر رکھ کے ان کو سرے عام لا کے دکھایا جائے قوم کو, تاکہ قوم سیریس ہو. اللہ کرے کہ ہماری میڈیا کو ہوش آ جائے. تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب, بہت ہی بریف کال تھی, اور یقینی طور پہ میڈیا اصل میں ایک پارٹی بن چکا ہے اس تمام سچویشن میں. انفارچونیٹلی وہ ویژن نہیں رہا, اب ہر وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو بکتی ہے. لیکن دیکھیں اس میں دونوں طرف کی بات ہوتی ہے کہ قوم بھی تو وہی مانگتی ہے, اور میڈیا اتفاق سے ایسے لوگوں کے کنٹرول میں ہے کہ جو ہر چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ دسترخوان ہے جس پہ سارے گدھ ہیں, اور یہ گدھ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی نیا آ جائے اس کے اندر اور کچھ نہ کچھ کھانا شروع ہو جائے. میڈیا چاہے تو یہ پازیٹیو سٹوریز بھی دکھا سکتا ہے, جیسے ہم نے یہاں کوشش کی ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ پازیٹیو پاکستانیز جو یو کے میں جو ترقی کر رہے ہیں, یو کے میں جو روشن کر رہے ہیں پاکستان کا نام, ان کو بھی دکھایا جائے, جس میں سے بشیر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بشیر صاحب ایک اور کال ہے. السلام علیکم ہدایت ٹی وی, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد کاظم صاحب اینڈ بے نظیر صاحب, آپ کو
اور بشیر صاحب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جناب آپ لوگوں کی باتیں سنی, پہلے تو میں کاظم صاحب اور بیجی صاحبہ کی باتیں سنی, دل بڑا خوش ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں ٹیلیفون کر کے بتاؤں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں اور برے بھی بہت ہیں. اچھوں کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا اور بروں کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بات یہ ہے جو اچھا کام کر کے دکھا دے بات اس کی ہے. تو جو بار کام بشیر صاحب نے کیا اور اس کی ٹیم نے جو کیا, میں اس کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ان نے جو کام کیا ہے یہ پاکستان کی بات کے چینل کے ذریعے سے جو ان لوگوں کو تعلیم دی ہے, یہ ایک بہت بڑی گریٹنیس ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ بیت کا غلام بن کر سپاہی بننا چاہیے اور چھائی کی طرف آنا چاہیے. پاکستان میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں سچائی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ادھر علی جیسا اور حضرت رسول پاک جیسا انسان چاہیے جو ملک کو سنبھالے. دنیا تو سب اللہ تعالیٰ کے رسولی ہے, باقی ان کے نقشے قدموں پر چل کر چلانے کے لیے ان جیسا آدمی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جھوٹ جاتا رہے. جس ملک میں جھوٹ ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتا, چلتا تو رہے گا لیکن ترقی نہیں کر سکتا. میری دعا ہے کہ ہم مسلمان بہن بھائی جھوٹ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بیت کی زندگی میں آ جائے, اپنے آپ کو ایسا روشن کرے گا دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. میں کسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں آپ کا شکریہ اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جناب بہت ہی بزرگ کالر ہے اور ہمیشہ اسی جوش اسی ولولے کے ساتھ ہی آتے ہیں اور ہماری اتنی ہمت یہ بڑھاتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی ہمارا شو کو دیکھا جا رہا ہے. اب بشیر صاحب معذرت, ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم ہدایت جی, ویلکم ٹو دی شو. ہلو السلام علیکم جی, شو میں بات کروا دیں پلیز. جی وعلیکم السلام. آپ بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ لائیو ہیں. جی بہن جی صاحبہ, فرسٹ آف آل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ. تو اور ہی اچھا ہے, شکریہ آپ کا بہت بہت. جی اور جی میں رباب بول رہی ہوں مانچسٹر سے. میں نے یہ پوچھنا تھا بشیر صاحب سے کہ بچوں کہاں پہ یہ انفارمیشن تھوڑی سی یہاں پہ دے دیں کہ بچے کو کہاں پہ ایڈمیشن کس ایج میں ان کے سینٹر میں کروا سکتے ہیں. اس سے کنسرننگ جو انفارمیشن ہے وہ پلیز بتا دیں. میرا بیٹا ویسے ابھی تو بہت چھوٹا ہے لیکن ہم نے اوبیسلی اپنے بچوں کو, اپنے بیٹے کو اسپیشلی امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تو کائنڈلی جو ہے وہ بشیر صاحب بتا دیں یہاں پہ کہ بچوں کس ایج میں یہ ٹرین کرتے ہیں, کیا ان کا سارا پروسیس ہے. اگر زحمت نہ ہو تو ٹھیک ہے. بہن تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ سنیں بشیر صاحب فرمائیے. بشیر صاحب اصلی جو ہمارا فی الحال جو گروپ ہے وہ صرف اور صرف پیٹربرو میں ہے. ہمارا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کمیونٹی لیڈرز جو ہیں وہ مل کر ایسا پروگرام بنائیں کہ ہمارے امام بارگاہ میں یہ پروگرام جو ہے رن ہو سکیں. اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. پیٹربرو میں جب بھی کوئی آئے, فری ٹریننگ, فری اکوموڈیشن, پورا بیک اپ کر کے سینٹروں میں جو ہے اس کو پورا جو ہے سسٹم ہم اس کو چلانے کے لیے ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ان دا مین ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کراٹی کلب میں, میرے خیال میں جو ہے شاید میں غلط بھی ہوں, آپ اپنے بچوں کو کراٹی کلب میں داخلہ کوئی بھی جو آپ کے نزدیک ہو ان بچوں کو کم از کم 2-3 بار جو ہے کراٹی کلب میں لے جائیں. اس کے یہ ہوگا, ایک وہ ان کا 2-3 گھنٹے وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیں گے جو ہیلتھ ان کی پرائیورٹی ہے. ہیلتھ کسی وقت بھی آپ کو کوئی بھی آپ کی اچھی ہیلتھ آپ سے ٹیک اوے نہیں کر سکتا, آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو جو ہیلتھ کی نعمت ہے وہ اس کی بنیادیں آج رکھنی پڑیں گی. آپ جب ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی کا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ آپ ابھی یہ سبزی کھائیں گے تو بچیں گے بائی پاس کے بعد, تب ہم جو ہے جب جم کون سی ہے, ہم یہ ایکسرسائز کیوں, ہم جب لاسٹ وارننگ پر جب ہم بیدار ہوتے ہیں. جی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے پہلے دن سے پہلے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی ہے, صبح اٹھتے وقت سجدہ کرتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ خدا کا شکر کرو کہ اس نے اندر چانس دیا ہے کہ ہم جاگ کر کوئی تبدیلی لا سکیں اپنے آپ میں بھی اور دنیا میں بھی. تو وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب ہمارا جو ہے ہم پازیٹیو تھنکنگ کریں اور اپنے بچوں کو ایک راستہ دیں تاکہ وہ جو اس پہ چل سکیں.
تو دوسرا جو ہے ایک اور خوشخبری یہ ہے جو ہمارے پیٹربرو میں اور دوسرے اسکول میں گورنمنٹ میں نے جی جو ہے اس نے بھی ایک بہت بڑا قدم لیا ہے کہ جو ہمارے بچے پیٹربرو میں ہیں جو بچے ہیں انہوں نے GCSE PE کراٹی میں بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کا ڈبل بینیفٹ ہے, فری آف چارج. جو بچے کراٹی کر رہے ہیں وہ یہ ایگزام دے کر کراٹی میں ایگزام دے کر GCSE PE میں لے سکتے ہیں, اپنی گریڈ لے سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ہم جو رباب بہن نے سوال پوچھا تھا اس کا ان کا جواب مل گیا. انشاءاللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو کراٹے کلب ہے کہ انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہر شہر میں انشاءاللہ تعالی امام بارگاہ میں ہو کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, ہمارے ائمہ معصومین ہمیشہ سے کہتے رہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو کیونکہ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پروردگار عالم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار اگر میں خدا ہوتا اور آپ موسیٰ ہوتے تو آپ مجھ سے کیا دعا مانگتے, تو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ اگر میں موسیٰ ہوتا اور تم خدا ہوتے تو میں صحت کی دعا مانگتا. تو صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں بندو تمہاری جگہ ہوتا تو میں صحت مانگتا. تو بہترین بات بشیر بھائی نے کہی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی ہمیشہ سے صحت کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری صحت بالکل ہی جواب دے دے. تو امید کس عمر تک کا بچہ جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے؟ ویسے جو ٹنگ سے ڈو ہے جو مجھے پتہ ہے وہ 6 سال سے پہلے نہیں جوائن کر سکتا, لیکن بہت سارے کلب ہے جو 5 سال کے بچے کو بھی لے لیتے ہیں. تو 6 سال سے آئیڈیل ہے. وہ بچہ جو ہے پہلے بچہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے, ایکچولی کوئی بھی نہیں پسند کرتا. میں نہیں پسند کرتا ایکسرسائز کروں, لیکن میں کرتا ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا جی نہیں کرتا کہ کام پر جائیں, ہر روز میرا جی نہیں کرتا کہ میں کام پر جاؤں, وہ جانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں میں عادت ڈال دیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی ہیں اس کے تھوڑا ایفرٹ ہر روز کریں. کوئی بھی آپ جینیئرس بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ویری سمپل ہے کہ آپ تھوڑا کریں, ہر روز کریں. اس کا جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے بنسبت آپ آل دا سڈن جو کچھ مرضی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ افیکٹو بھی نہیں ہوتی, وہ لانگ ٹرم سروائیو بھی نہیں ہوتی. کوئی بھی ایفرٹ ہے آپ تھوڑا کرتے رہیں تو اس میں جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے اس کی ٹرن اوور جو ہے وہ بہت جو ہے مفید بھی ہوگی اور فائدہ مند بھی ہوگی, اور وہی ایکچولی جو رزلٹ پروڈیوس کرے گی. اس سے ہمارے بچے جینیئرس بنے گے. اگر عام بنیاد رکھ دیں, اپنے بچے کو عادت ڈال دیں کہ جب ہم ان کے پلے اسٹیشن ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, آئی پیڈ ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں, کیا ہم ان کی صحت کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں ہمارا بچہ جو ہے 6 سال کا ہے وہ نہیں سنتا کہ کراٹی کلب میں نہیں جائے گا. وہ کیا خاک 16 سال کا ہمارے کیا بات سنے گا؟ وہ امام بارگاہ میں جائے گا. وہ کوئی ماں باپ کی احترام کرے گا؟ نہیں کرے گا, بیکاز ہم نے اس کو پہلے سے عادت دیا ہے ہم تمہاری اولاد ہیں, تم ہمارے ماں باپ ہوں. مانچسٹر سے آپ کو کمیونٹی سے کس قسم کی سپورٹ چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ اپنا ادارہ یہاں کھول سکیں, یہاں پہ بھی ٹریننگ دے سکیں, کوئی امام بارگاہ یا کوئی کمیونٹی لیول سے آپ کو سپورٹ؟ مانچسٹر میں یہ ہو سکتا ہے امام بارگاہ ہماری خالی ہوتی ہیں محرم میں کے سوا اور سفر کے صفا, اور یہ جو ہم یہ ابھی پکچر دیکھ رہے ہیں یہ افغانی سینٹر امام بارگاہ ہے. تو یہ ان کے پروگرام صرف ہر روز 7 بجے کے بعد ہوتے ہیں. تو ہم 5 سے 7 بجے تک جو 2 کلاسیں کرتے ہیں, 5 سے 6 اور 6 سے 7. اس سے بہترین قسم جو ہے بچے ٹریننگ کر کے 7 بجے ختم ہو جاتے. 7 بجے کے بعد وہ جو بھی اپنے پروگرام ان کے بھی جو امام بارگاہ ہے وہ بھی پراپر یوٹیلائز ہو رہا ہے, بچے بھی آ رہے ہیں, اور کمیونٹی بھی جو ہے ان کے کسی طرح بھی ان کے پروگرام ڈسٹرب نہیں ہوتے. بیکاز آپ نے دیکھا کراٹی میں کچھ بھی آپ کو کارپیٹ بھی نہیں چاہیے. یہ تو لکشری ہے کہ چلو کارپیٹ بھی مل گیا, کوئی بھی ان کو اکوپمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے جو کہ ڈسٹرب ہو مجلس کے, فوری طور پر اس کے بعد مجلس کر سکتے ہیں. سوائے وہ پسینے کی بدبو آتی ہے وہ دروازے کھولیں. یہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کو بلیک بیلٹ ملے ٹرین جب وہاں ہم موجود تھے اس دن, کیونکہ میں 2 دن ہو چکے تھے آپ کے ساتھ میرے, تو پھر بچے بھی اتنے ایگزاسٹ تھے ان سے بات نہیں ہو سکی. میں چاہوں گا اگر وہ کلپ دکھایا جا سکے جس میں بچوں کو بلیک بیلٹس مل رہے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں وہ
تو اس کے بعد کیا بچوں کی طرف سے کیا آیا تھا رسپانس، کیا تھا ان کی فیملیز کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ ایک کیونکہ یہ بچے جو اکثر جو ہے جن سے ہم نے شروع کیا یہ اکثر اسائلم سیکر کے بچے تھے جن کو ایک الفاظ انگلش کا بھی نہیں آتا تھا. ان کے سوائے یہ ٹریننگ کے علاوہ اور ان کے اس کے ساتھ ان کی اتنی کانفیڈنس جو ہے. ایک بچہ جو ہے ایک اسکول میں جاتا ہے، سارے جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیٹربرگ کے نیوز پیپر میں ایوننگ ٹیلی گراف میں بھی آیا ہے، ٹی وی پہ 2-3 بار ٹی وی پر بھی آیا ہے. تو بچوں کو ایک ریکگنیشن ملی ہے. اکثر لوگ ہمارے بچے غلط کام اس لیے کرتے ہیں، وہ دے وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ. تو جب ہم صحیح چینل سے وہ ریکگنائز ہیں، اسکول میں ریکگنائز ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کریں، ضرور سے وہ ڈرگ ڈیلنگ کریں. یا وہ جب ہم ان کو امام بارگاہ میں ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. میری کتابوں میں جتنے بھی ہیں سب ان کے فوٹو، جب بلیک بیلٹ ہوئے ہیں، چیمپئن ہوئے، میں ان کے خصوصی طور پر ان کے فوٹو لاتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہماری بیک بون ہیں، وہی ہمارا جو ہے سب کچھ ہے. تو اگر ہم ان میں ابھی انویسٹ کریں تو ریٹرن بہت زبردست ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جب بچوں کو بلیک بیلٹ مل رہا تھا تو کس قدر وہ تیاری سے آئے ہوئے تھے. اس دن مجھے بھی یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب میں نے ایک دن پہلے ان سے انٹرویوز کیے تھے، دے ور ویری ایکسائٹیڈ، بہت ایکسائٹیڈ تھے وہ، اور وہ چاہتے تھے کہ جی کل جب ہمیں اناؤنسمنٹ ہو. مگر یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ نے پھر کاظم انکل اس کے بعد ہم سے بات نہیں کرنی ہے کہ ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، وی جسٹ وانٹڈ ٹو گو الانگ. آپ کی اپنی فیملی میں کتنے بلیک بیلٹس ہیں؟ میری فیملی میں میرے 2 بھانجے ہیں، میرا بیٹا ہے، 3 ہمارے گھر کے ہیں. اور ابھی میرے السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جناب کون کہاں سے فرمائیے؟ جی میرا نام سجاد مجید ہے، میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں اس وقت. شکریہ سجاد مجید صاحب، ویلکم ٹو دا شو. ناظرین ہمارے ساتھ سجاد مجید صاحب ہیں جو گرینڈ ماسٹر ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی اتنی دیر سے بات کر رہے تھے ہم. اور بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ بشیر صاحب نے جو کچھ سجاد مجید صاحب نے جتنا ان کو سپورٹ کیا اور جتنا بچوں کو ٹرین کرنے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور نہیں تو یہ منزل اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھی. سجاد مجید صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اتنی خوبصورت ڈاکیومنٹری بنائی. بہت شکریہ. یہ ہدایت ٹی وی کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں یقیناً آپ کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں. جی جی بہت لوگوں نے پسند کیا اس ڈاکیومنٹری کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹ بہت ہی خوش ہوئے. تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بشیر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تھرو مجھے ایک سنہری موقع ملا ہے کہ میں ان بچوں کو کچھ سکھا سکا. میں ایکچولی ابھی میں نے آن کیا ہے پروگرام، میری کلاس ہوتی ہے ویکینڈ کو بھی. تو میں ایک سسٹر نے فون کیا مینچسٹر کے حوالے سے. تو میں ایک پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ فیوچر میں ہم کچھ ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پہ ایک کیمپ کر سکتے ہیں مینچسٹر کے اندر، جس میں ایک انٹروڈکشن ہم دے سکتے ہیں وہاں کے بچوں کو، اور اگر انہیں پسند آئے تو پھر وہ اپنے اپنے لوکل جو کلبز ہیں ان میں وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو میری ایک یہ پیشکش تھی کہ ویسے تو ہم ڈیلی تو نہیں وہاں پہ آ سکتے، لیکن ایک ہم ویکینڈ کا کیمپ ضرور کر سکتے ہیں، جس کو میں بھی آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. مجید صاحب میں معذرت چاہوں گا، زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اب ٹائم ختم ہو گیا ہے یہاں پہ، اور پھر اذان کا وقت بھی ہوتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد اذان کی طرف بھی جانا ہے ہم نے. 12:58 از اذان ٹائم، تو اس لیے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. شو میں کال کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک شو اور کریں گے، اس میں پھر تفصیل سے بات کریں گے. بے نظیر جاتے جاتے کوئی میسج؟ جی شکریہ قاسم بھائی. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی ہمارے ناظرین کو کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آئیں اور آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ جہاں پر بھی ہوں پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں خیر خیریت سے اور حفاظت سے ہوں. اسی میسج کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے بے نظیر حسین کو ویکنڈ ود ہدایت پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر بھائی تھینک یو ویری مچ فار دا پروگرام.
آپ تشریف لائے, کوئی میسج شارٹ اینڈ سویٹ. فرسٹ آف آل میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ایک جو ہے بچوں کو جو ہے اتنا امپورٹنٹ دیا ہے کہ وہ کمیونٹی میں جو ہے ان کی جو ہے محنت ہیں وہ سامنے آئے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک پازیٹیو انرجی جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں, ایک پازیٹیو ماحول کریٹ کر سکیں جہاں انسٹیڈ آف ہم یہی کریں کہ وہ یہ خراب ہوئے ہم یہ بھی کہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی حد سے زیادہ تعاون کیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم پیٹر برو بھی آئے. تو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہمارے بچوں کے جو ہے ان محنتیں سامنے آئیں. تو انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ کے تعاون سے. جناب 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 بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہے خدا حافظ کہنے کا, اور خدا حافظ کہنے سے پہلے جس طریقے سے بشیر صاحب نے ایک اور مقصد, ایک اور ریزن جو ہے وہ ایک عبادت گاہ کا, امام بارگاہ کا بتایا کہ جی یہاں پہ فزیکل ٹریننگز بھی ہو سکتی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے, جو سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو اہل تشیع کی عبادت گاہوں میں بہت زیادہ ملے گا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں میں جان ایلیا صاحب کا ایک کوٹ ضرور کروں گا, اور یہ میرا کوٹ آف دا ویک ہوگا آپ کے. جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں, ہر مسجد کا اپنا اپنا ایک مسلک ہوتا ہے. مسجد یا تو سنی ہوتی ہے شیعہ, بریلوی یا دیوبندی. ہم مسجد کو مسلمان مسجد کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں ہر مسجد میں جا کے اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا شعور کیوں نہیں یہ علماء دیتے, اور جو دیتے ہیں ہم ان کی بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.